بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونحن لكم خلف وأنصار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات أسير القربات. صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين یا الہ العالمین. پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروگرام ربانیون کے ساتھ آپ سب کی بارگاہ میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑی ہی ہمبل کوشش کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طوفانی زمانے کے اندر جب ہم صرف ماتم اور اشک بر سید الشہداء کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور اگر ماتم اور اشک سید الشہداء بر مصائب سید الشہداء ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے، ہمارے اندر قرآنی آیات کے نور کو روشن نہیں کرتے، ہمارے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، ہمیں رفعت و بلندی عطا نہیں کرتے، ہمارے اندر تاثیر لے کر نہیں آتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا ہم اصلی معنویت سے دور عزاداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس روحانیت سے دور ہو کر عزاداری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عزاداری معرفت کے بغیر ہے؟ کیا ہماری عزاداری اس درک اور شعور اور عرفان کے بغیر ہے جہاں پر کہ اللہ رب العالمین، ائمہ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام نے اس عزاداری کے ذریعے عظمتیں، مرتبے، رتبے حاصل کیے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہر انسان کی رسائی اس حق تک، اس سچ تک، اس دین مبین تک، اس قرآن کریم تک ہے، مگر ان آیات کو، اس دین مبین کو، اس امام مبین کو، اس کلام حق کو، اس کلام کریم کو، اس کلام واعظ کو سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقتیں بھی دم توڑ چکی ہیں اور ہمتیں بھی ہم ہار چکے ہیں؟ اور کیا سید الشہداء علیہ السلام پر مصائب کا آنسو اگر انسان کو انرجی نہ دے، شفا نہ دے، ہمت نہ دے، ویژن نہ دے، روشنی نہ دے، اسے کنفیوژن کی زندگی سے نکال کر حقیقت سے کنیکٹ نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ ہمارے آنسو پھر امام کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے ہی کسی غم کو یاد کر کے مجلس میں روتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ، جو امام سے ہے کہ شیطان ہزاروں بار اس بات کی کوشش کرتا ہے روز اول سے کہ جو عزاداری سید الشہداء کا اجر ہے اور جو نورانیت ہے اس سے لوگوں کو کس طرح محروم رکھا جائے، اور وہ اصل مقام تک جو اللہ رب العالمین نے اس عزاداری کے ذریعے انسان کو عظمتیں یا عزتیں یا قبولیتیں وعدہ فرمائی ہیں، وہاں تک پہنچنے سے کس طرح روکا جائے، اور ہم کس طرح ظاہراً اس چیز کے اندر ہیں مگر شیطان کی ہزاروں جو دیواریں ہیں کھڑی کی بھی، وہ اس طرح ہمیں اس کنیکشن سے ڈسکنیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس قبولیت، تاثیر، صبر، حوصلہ جیسی وہ تمام چیزیں جو عزاداری سید الشہداء کے بعد ثواب کے طور پہ، ریوارڈ کے طور پہ، فروٹ اور ثمر اور نتیجے کے طور پہ جو حاصل ہوتی ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ یہی میری طالب علمانہ کوشش ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، مائیں اور ہمارے برادران عالم ابی الفضل عباس اٹھانے والے
सैयद अश-शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए जुलूसों में निकलने वाले उन इलामात के साथ निकलें, उस क़ल्बे हज़ीन के साथ जिसमें हुज़्न सैयद अश-शुहदा नूर बन जाता है, और वो नूर इंसान को वो इज़्ज़त, वो आबरू, वो ताकत, वो सब्र, वो हौसला, वो अक्ल, वो दानिशमंदी अता फरमाता है कि इंसान फिर ईमान के मरातब में उस मकाम पर जाकर पहुँचता है कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उन पर सलावात भेजने के मकाम पर आ जाता है कि रब्बुल आलमीन उसके फरिश्ते पर उस पर सलावात भेजते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो वन ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट्स जो हमारे असहाब सैयद अश-शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर थी, उसमें आज जिस खूबी के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो क़नाअत व मनाअत मज़ाज असहाब अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन, यानी अबू अब्दुल्लाह अल-हुसैन के असहाब जो थे उनके मजाज के अंदर ममजूज थी क़नाअत व मनाअत, सब्र व तहम्मुल। मसलन ये सब्र व तहम्मुल कौन सा सब्र व तहम्मुल था? यानी किसी का हक़ नहीं मारते थे, बड़ी सादा तरीन ज़िंदगी गुजारते थे, यानी बहुत ही कम सामान में, कम लवाज़मात ज़िंदगी के साथ भी शुक्र की मंजिल पर थे। अब यहाँ पर इतना वक्त नहीं है, हज़ारों मिसालें हैं हमारे सामने कि किस तरह जो है ख़ुद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उसके बाद भी असहाब और आशिक़ान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सादा से सादा ज़िंदगी के साथ भी अपने के सामान को भी अपने लिए काफ़ी समझते थे। ज़रूरी नहीं है कि आज की ज़िंदगी में हमारे पास मिलियंस हों, लाखों करोड़ों हों, हमारे पास इतने हों, लेकिन हमारे साथ वाले स्ट्रीट में लोग भूखे हों, मोहताज हों, गरीब हों, फ़कीर हों, और हम कोई चार मुरब्बे के पता नहीं कितने बड़े किलोमीटर पर जो है घर बना हुआ हो, उसके अंदर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, बड़ा घर हो, हर चीज़ जो हमारी ज़ाहरी ज़िंदगी को खूबसूरत करती है वो हमारे पास हो, मगर हमारे बहुत सारे ऐसे हों जो एक छत के मोहताज हों रहने के लिए। तो यहाँ ईमान अफरोज़, जैसे पहले भी कलाम कुरान से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उन फरमुदात के ज़रिए कि जहाँ पर उन्होंने तारीफ़ फरमाई है उन असहाब की जो ईमान अफरोज़ बुलंदियों पर एक पहाड़ की मानिद है, ला तुहर्रिकुल अवासिफ अल-मुमिनु कल जबल रासिख। तो आपने कहा कि आप फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन इनक़तअ रजअहु मिम्मा फ़ी ऐदिन नास इस्तराह बदनुहु वमन क़नअ बिमा रज़क़हुल्लाहु क़र्रत ऐनाहु। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह के मोमिन बंदे तो वो हैं कि उन चीज़ों की निस्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता फरमाई हैं उनके हाथों में है, बड़े ही हम्बल हैं वो, और मुकम्मल कनाअत के साथ हैं। कि इस तरह के काने इंसान बहुत कम है दुनिया में, अब बहुत कम है तो फिर कम है, ये मौला के ज़ुबान मुबारक से जुमला है। यहाँ पर यानी अगर हम देखते हैं कि तमाम मखलूक़ात पर इंसान की बरतरी, तमाम नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दी हैं, उन तमाम नेमतों को अपने ऊपर फज़ल परवरदिगार समझते हुए अपने अंदर उन नेमतों को अब्ज़ॉर्ब करने की उस कैपेसिटी को रखते हैं, और वो कैपेसिटी उस मारिफत, उस सब्र व तहम्मुल, उस आजिज़ी और खुज़ू व खुशू के ज़रिए उनके वजूद को वो रुतबा और वो परवाज़ बख्शती है। सबसे पहले वजूद का किसी चीज़ के लिए हम्बल होकर ईमान के उस दर्जे पर जाना ज़रूरी है जो सब्र व तहम्मुल के साथ इंसान को नसीब होता है। कितने मामलात ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारे घर, फैमिली, खानवादे, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त,
امام بارگاہ، گلی محلہ، کتنی جگہیں ایسی ہیں، مدرسہ، اسکول، جاب، کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم اپنی ظاہری چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے صبر و تحمل کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم عزاداری سید الشہداء میں جا رہے ہیں، حتیٰ جگہ بیٹھنے کی جگہ سے لے کر کے اپنے لیے کوئی جگہ جہاں پر بیٹھتے ہیں نہیں ملتی، وہاں پر بھی ہمارا صبر و تحمل چھوٹ جاتا ہے۔ تبرک لینے کے یعنی کتنی سطحی چیزیں ہیں جو عزاداری کی جگہ پر جا کر ہمیں ناراحت کرتی ہیں۔ ہمارا پروٹوکول، ہماری یہ چیز، ہماری وہ، حتیٰ پڑھنے والے، سننے والے، سب کی پروٹوکول ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ ہیں، سب کو اپنی ظاہری عزت میں دوسروں کو مرعوب کرنا ہے۔ تو جو ایکچولی فلسفہ کربلا کو اپنے وجود کے اندر، اپنے ایمان کے اندر سمجھتے ہیں، وہ ان سارے پروٹوکول سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میری بات، وہ کسی بھی، کیوں آپ نے جو زندگی ہے بہت بڑے بڑے فقہاء کی اور بڑے بڑے علماء کیوں اتنے سادہ تھے اپنی ان تمام چیزوں میں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون ان کو لینے آ رہا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے۔ مطلب وہ آیت اللہ بہجت کی مثال ہوئی، یعنی سب سے آخر پہ جا کے، یعنی مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھتے، بلکہ پہلے سے جہاں جا کر پڑھنا ہوتا کہتے کہ پلیز مجھے فورس نہ کریں کہ ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں، میں جہاں جگہ ہے پیچھے وہیں پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے فورس نہ کیا جائے۔ یعنی وہ جو اس مقام پر ہوتا ہے جسے یہ ظرف اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اسے یہ سمجھ ہوتی ہے کہ جن عظمتوں اور عزتوں کو، جس سٹیٹس کو، عزت کو اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اس کے بعد اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اسے دنیاوی مٹیریلسٹک فوراً سے اپنے آئیڈیالوجی کو چینج کرنے والے لوگوں کا پروٹوکول نہیں چاہیے ہے۔ تو عملاً ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ اگر یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم اپنے اندر عاجزی اور اپنے صبر و تحمل کو اور دنیا داری کی تمام چیزوں کو جو ہے ایک طرف کرتے ہوئے، جیسے اگر آپ سوچیں کہ خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، زمین و آسمان، خلیفۃ اللہ، کون سی ایسی خوبی اور کون سا ایسا عہدہ ہے، کون سی ایسی ان کی بات ہے جس میں للہیت نہ ہو، جس میں الہیت، جس میں اللہ کے حضور ان کے مقام و رتبے کی خدائی تعریفیں نہ ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ پھر بھی زمین و آسمان پر حکومت ہے، مشرق و مغرب کو بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کسی بھی جگہ پر پہنچنا، بولنا، کرنا سب ان کے لیے آسان ہے، زمین و آسمان کو ہماری ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اپنے کسی نمائندے کو خط لکھتے ہیں تو خط میں لکھتے ہیں من عبد اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو لیٹر جناب مالک اشتر کو لکھا اس میں من عبداللہ، یعنی اپنے آپ کو ایک اللہ کے بندے کی طرف سے، یہ نہیں لکھا کہ من انا رجل ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، اپنے کتنے ہزاروں ٹائٹل ہیں آپ کے، نفس پیغمبر، نفس رسول، ہزاروں جتنے بھی ہم اس وقت کے لحاظ سے سب جانتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ان سے بڑی عزتیں کس کی تھیں؟ ان فضائل میں جہاں پر یعنی الہی وجود، جس میں کان اس طرح سنتے ہیں کہ کوئی اور نہیں سن سکتا ہے، زبان اس گفتگو میں ہے کہ کوئی اور ایسے بول نہیں سکتا، کہ زمین سے آسمان تک گفتگو سننے کے لیے فرشتے بھی اسی زبان اور اسی لہجے کے عاشق ہیں، تو اس سے بڑی فضیلتیں اور کس کے پاس ہوں گی؟ لیکن جب آپ اس منزل پر آتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص مومنین بندے ہیں وہ قانع ہیں، قناعت ہے، صبر و تحمل ہے ان کے اندر۔ یہاں ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ
جو سیکھنے یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی یہ اس سیکھنے کی منزل کے لیے ہیں کہ اگر ہم ایک طرف مجلس سید الشہداء میں جاتے ہیں اور گریہ و عزاداری کے بعد یہ سائن ہمارے اندر صبر اور تحمل کا، عاجزی کا نہیں آتا، اور ہم اس پروٹوکول کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دوسروں سے ڈیفرینشیٹ کر دے، دوسروں کی نظر میں ہمیں مٹیریلسٹکلی اونچا کر دے، بلند کر دے. اور آج کل کا تو زمانہ، وہ چاہے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جائیں، آج کل تو گفتگو مقابلے میں ہے، آج کل سوال جواب مقابلے ہیں، مجالس مقابلے میں، سب کچھ کا مقابلہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ مقابلہ بھی اس شہرت کے لیے کہ ظاہری شہرت کی خاطر، اور پھر میرا دل نہیں ہے کہ اس مقام پر ایک ایسے طالب علم کی حیثیت سے عاجزی اور خاضعانہ کوشش جو دلوں پر دستک دینے کی ہے کہ خالی آنسو اگر آپ کو اسی دن سید الشہداء کا آنسو وہ نور نہیں دے رہا جو نماز میں لذت دے دے، وہ نور نہیں دے رہا جب کسی کی غلط بات کو سن کر خاموش رہنا اور درگزر کرنا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم واقعاً وہ عزاداری نہیں کر رہے جس عزاداری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے بعد شعور کا وعدہ کیا ہے، ایمان کا وعدہ کیا ہے، مراتب دینے کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے، گناہوں سے دھل جانے کا وعدہ کیا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی پیدائش کی طرح پاک ہونے کا وعدہ کیا ہے. تو پھر وہ پاکیزگی، وہ لذتیں، وہ جب تک وہ ہماری زندگی میں وہ علامتیں داخل نہیں ہوں گی میرے عزیزان محترم، یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. وہ کون سی عزت تھی جو اس وقت حر کے پاس نہیں تھی؟ 10,000 کا لشکر تھا، ظاہری طور پر پروٹوکول تھے، سب کچھ تھا، اور اتنا پروٹوکول تھا، اتنا کچھ تھا کہ فرزند پیمبر کو کربلا سے چند میل کے فاصلے پر جب روک لیا جاتا ہے، اور پھر ایک طرف شقاوت و بدبختی و پلیدگی اور ابن زیاد اور عمر سعد کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسری طرف فرزند رسول سید شباب اہل الجنہ اور فرزند فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں. یہ دو چیزیں تھیں. اب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ تمام مٹیریلسٹک چیزیں، وہ عزتیں جو اس وقت اسے ملی تھیں اور اس کے بعد بھی ملنے کا وعدہ تھا، وہ ان ساری عزتوں کو جو ظاہری طور پر دنیا میں تھی چھوڑ کر پشت امام میں آئے اور پشت امام پر نماز پڑھے. جب گفتگو کے دوران، سب اس گفتگو کو لکھتے ہیں کہ گفتگو کے دوران، اور یہ تو بہت لمبی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ریپیٹڈلی بیان کرتے ہیں، اور جو فلسفہ وہاں پر رک کر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے یہ چیزیں نقل ہیں، اور سے خود امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ کس طرح اس 10,000 کی فوج کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پانی پلایا، اور بہت ساری اور عنایتیں آپ پر فرمائیں، گفتگو کی آرام سے، بڑے اچھے طریقے سے. اور پھر بھی اس کے باوجود حر نے کہا کہ آپ جا نہیں سکتے ہیں کہیں پر، بس گھیراؤ میں ہیں. اب یعنی اس وقت اس دنیاوی عزت اور دنیاوی جو عہدہ تھا، جو ظاہری طور پر مٹیریلسٹکلی دولت کا اور اس عہدے کا اور بہادری کا اور شجاعت کا اور فوج کا جو اپنے آپ اس کے اندر ایک تکبر تھا، فخر تھا، اس کو لے کر کے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس دنیا و آخرت کے ایسے فرزند رسول، ایسے وجود مقدس کے سامنے جو ہے کھڑا ہے جہاں پر فرشتوں کو بھی ادب و احترام کے ساتھ سلام کرنے کیے بغیر مثلا داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہی وہ بات تھی کہ اس وقت نہیں تھا شعور، لیکن جب وہ صدائے حلم الناصر، وہ شب عاشور بچوں کی آلاتش کی آواز سنتے ہیں، تو روز عاشور پوچھا گیا نا کہ روز عاشور، صدائے امام حسین کی مظلومیت کی صدا نے میرے دل کو مطلب پارا پارا کیا. تو اب یہی تو وہ بات تھی کہ وہاں پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اسے یہ کہا تھا کہ جب اس نے کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ فرزند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور میں ادب کرتا ہوں، اور وہی ادب
جب میں نے پہلے کہا تھا کہ اصحاب خیرہ کا جو لفظ آتا ہے وہ خیر کثیر سے اس نیکیوں کے اعلیٰ درجے میں، کہ جب اللہ رب العالمین نے اس گھڑی میں اس ادب کی قیمت لگائی۔ آج ہم کمائی کرنے نکلتے ہیں، کسب کرنے نکلتے ہیں، تو ہم کیا کماتے ہیں؟ انسان اپنے لفظوں سے کماتا ہے، انسان اپنے ایمان سے کماتا ہے، اپنے اخلاق سے کماتا ہے، اپنی دعا سے کماتا ہے، اپنی عبادت سے کماتا ہے۔ تو اس نے جن لفظوں سے کمایا وہ لفظ یہی تھے، ادب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور پھر اس ادب کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے کہ وہی وجود جو دنیا کے تکبر میں ایک وقت روک کر سامنے کھڑا تھا، وہی اس وجود پر قربان ہو کر ٹکڑے 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 ہونا چاہتا تھا، کٹ جانا چاہتا تھا۔ یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ عشق۔ اگر آج بھی ہم اس قربانی سے اور اس معافی سے اس بات کو نہ سمجھے تو پھر میرے عزیزان محترم، ان عزاداریوں میں جو جہنم کا مسافر جنت بہشت کا راہی ہو جاتا ہے، یہی کمال ہے عزاداری سید الشہداء کا۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے دین و دنیا اور آخرت میں ان کے ناصرین اور انصار ہونے کی دعا مانگے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ایھا الربانیون انتم لنا فرط ونحن لکم تبع ونحن لكم خلف